نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین طرح کی ضرورت اس کی فطری ضرورت بنا کر پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان دنیا میں آتا ہے تو سانس لیتا ہے۔ سانس لینا اس کی فطری ضرورت ہے، اس لیے کہ سانس ہے تو حیات ہے، سانس نہیں ہے تو موت ہے۔ اسی لیے سائنسداں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہونے کے بعد فوراً رویا تو یوں سمجھو کہ اس کی عقل اور اس کے حواس یہ دونوں برابر ہیں۔ فوراً رویا۔ اگر پیدا ہونے کے بعد فوراً نہیں رو رہا ہے بلکہ ایک لمحے کے بعد رویا، سمجھو 3 مہینے اس کی عقل پیچھے چلی گئی۔ ایک لمحہ، سیکنڈ، 2 لمحے کے بعد رویا، 3 لمحے کے بعد رویا، 4 لمحے کے بعد رویا، تو جتنے لمحات کے بعد وہ روتا ہے اتنی اس کی عقل دھیرے دھیرے ترقی ہوگی۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بچہ ہوتا ہے 10 سال کا، عقل ہوتی ہے 6 سال کی۔ اب اس کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان جب پیدا ہوا تو وہ دیر سے رویا، دیر سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب نظام بنایا انسان کی پیدائش کا کہ اس کے پیدائش کے نظام میں آگے آنے والی اس کے صفات اور اس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آگے آنے والے زمانے میں اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، اس کی استعداد کیا ہوگی، یہ سب پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سانس بندہ لیا
تو وہ اس کی حیات، سانس بندہ نہیں لیا وہ اس کی موت. بندہ سانس لیتا ہے تو اس کی حیات ہے. اسی لیے کہا گیا اگر کوئی ایک مرتبہ سانس لینے کے بعد مر گیا تو وہ انسانوں میں شمار ہو گیا. اگر ایک بار بھی سانس لیے بغیر مر گیا تو وہ مردوں میں شمار ہو گیا. جائے کتنا خوبصورت انسان کیوں نہ ہو. کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار بھی سانس لیا مر گیا تو اسے غسل دینا پڑے گا، نام رکھنا پڑے گا، جنازے کی نماز پڑھانی ہوگی، کفن کا کپڑا پہنانا ہوگا، اور شریعت نے تدفین کی جو ترتیب بتائی اسی ترتیب کے مطابق تدفین کرنا ہوگا. اگر ایک بار بھی سانس نہیں لیا تو اسے وہ تمام احکام میت، مرحوم پر جو کچھ کرنے کے آداب شریعت نے بتائے ہیں وہ تمام آداب کا لحاظ رکھنے کا کوئی ضرورت نہیں. آپ اس کو کپڑے میں لپٹ کر ایسے ہی گڑھا کھود کر آپ اسے دفن کر دے سکتے ہیں. نہ نام، نہ نماز، نہ غسل، نہ کفن، نہ کوئی شریعت کے احکام، نہ کوئی ترتیب و تنظیم. یہ بات بتائی. تو انسان کی ضروریات میں پہلے ضرورت سانس، تو سانس لیتے ہیں. اور جو ہماری پہلی ضرورت ہے اللہ نے اس کو عام کر دیا، اتنا عام کہ سانس کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں. لیکن وہی آکسیجن اگر لوگ فروخت کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے ایک ایک گھنٹے کا کتنا چارج کیا جاتا ہے. جو ہم لوگ بیٹھ کر سکون سے سانس لے رہے ہیں، اگر یہی سانس اللہ نہ کرے ذرا رکنے پہ آ جائے، ذرا تھک جائے، ذرا طبیعت خراب ہو جائے اور سانس لینے میں تکلیف پیدا ہو تو اس سانس کے لیے جو وینٹیلیٹر رکھتے ہیں اس کا چارج کتنا ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ روزانہ اس کے جو چارجز ہیں وہ 10 ہزار تک پہنچ جاتے ہیں، وینٹیلیٹر کے چارجز. کیوں؟ ارے بھائی سانس لینے کے لیے اتنی زیادہ سے آکسیجن دینے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ نے فری کر دیا. لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے کیا دیا؟ ارے بھائی جو تم سانس لے رہے ہو بعافیت کے ساتھ، اللہ نے آکسیجن فری نہیں کیا. یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر ہم اپنی ذات پر غور کریں، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا 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 نہیں کیا وہ سب کے سب پتہ چل جائے گا. صرف ہم اپنے ذات پر غور کریں. کتنے لاکھوں روپے کی نعمت روزانہ ہم استعمال کر رہے ہیں. کڈنی ہے، اس کے پروسیس کیا ہیں؟ ان لوگوں سے پوچھو جو ہر 3 دن پہ ایک مرتبہ ڈائلیسس میں پڑے ہوئے ہیں، جو ڈائلیسس کر رہے ہیں ان سے پوچھو کڈنی کی قیمت کیا، کڈنی کی صحت کسے کہتے ہیں، کڈنی کی قوت کسے کہتے ہیں، کڈنی کی طاقت کسے کہتے ہیں، کڈنی کیا چیز ہے وہ ان سے پوچھو. اور ان لوگوں سے پوچھو جو خون بدلتے رہتے ہیں. اللہ ہم نے صدیے کی حفاظت فرمائے. کسی کو خون کی بیماری لگ گئی، بلڈ کینسر ہو گیا تو ان کا حال پوچھو. بیماریاں یہ نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے آتی ہیں. اغتنم خمسا قبل خمس، روایت میں ہے آپ نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حیاتک قبل موتک، تو تیری زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جان. حیاتک قبل موتک، صحتک قبل مرضک، تیری صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جان. اللہ نے کیا دیا، اللہ نے کیا دیا، اللہ نے کیا دیا. کرونا میں بہت ساروں نے توبہ کی، کرونا ختم ہوا توبہ ختم ہو گئی.
وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، کتے کی تم ہو گئے۔ کرونا میں بہت معافی مانگے، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، دعا کی گئی مساجد میں، مدارس میں، علماء نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، دوست و احباب نے۔ صحت پانے کے بعد پھر وہی رفتار، وہی گھمنڈ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، غنیمت جانو، اللہ نے بیماری سے بچا کر صحت دی ہے، غنیمت جانو۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، غنیمت جانو۔ گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، تکبر اچھی چیز نہیں، گھمنڈ اچھی چیز نہیں۔ تیسری چیز فرمایا فراغک قبل شغلک، اللہ نے تجھے فرصت دی ہے، اس فرصت کو غنیمت جان، مشغول ہونے سے پہلے، ورنہ تو مشغول ہو جائے گا دنیا کے کاموں میں، فرصت نہیں ملے گی آخرت بنانے کی۔ اللہ نے فرصت دی، فرصت کو فوراً استعمال کر، فرصت ملتے ہی استعمال کرو، فرصت ملتے ہی استعمال کرو۔ اب ٹائمنگ ملتے ہیں روزانہ ہم لوگوں کو 6 بجے سے لے کر دوسرے دن 8 بجے تک لوگ ڈیوٹی کو جاتے ہیں۔ بھئی آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم کیا؟ 9 سے لے کر 5 تک، بہت اچھی بات۔ 5 بجے کے بعد کیا کرتے ہو؟ گھر کو جاتا ہوں۔ کب پہنچتے ہو؟ 6 بجے پہنچتا ہوں۔ پہنچنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، فریش ہو کر ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، یہ دیکھو وہ دیکھو، خرافات دیکھو، پھر 8 بجے 9 بجے 10 بجے تک دیکھتے رہو، پھر کھانا کھاؤ، سو جاؤ۔ یہ کوئی زندگی گزارنے کی ترتیب ہے بھائی؟ جو ترتیب کے ساتھ ہم زندگی گزارنے کی ترتیب ہے۔ اللہ نے تمہیں مصروفیت دی 9 بجے سے 5 بجے تک، 5 بجے کے بعد 6 بجے تم گھر پہنچ رہے ہو، 6 بجے کے بعد تم کرتے کیا ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ غیر جو کر رہے ہو تم کر رہے ہو۔ اللہ نے عصر کی نماز رکھی ہے، مغرب کی نماز رکھی ہے، عشاء کی نماز رکھی ہے، عربی اس کے علاوہ عصر کے بعد کے اوراد و وظائف ہیں، مغرب کے بعد کے اوراد و وظائف ہیں، عشاء کے بعد کے اعمال ہیں، وہ عمل کرو۔ عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھو، ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ ذکر کرو، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو، استغفار 100 مرتبہ کرو۔ حضرت تھانوی سے پوچھا گیا حضرت ہم ذکر کیسے کریں؟ فرمایا سب سے پہلے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قبلہ رخ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کو اپنے دل اور دماغ پر لاؤ۔ کیا کیا کام آپ نے زندگی میں کیا، لا کر اللہ کے سامنے توبہ کرو، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرو۔ اور حضور نے فرمایا میں بھی کرتا ہوں توبہ، یا ایھا الناس استغفروا ربکم انی استغفر فی اليوم 70 مرہ، تم لوگوں اللہ سے توبہ کرو، میں بھی روزانہ 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ سب توبہ، اور توبہ کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ گنہگار انسان ہی توبہ کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، المؤمنون هم المستغفرون، تمام ایمان والے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیسے توبہ کرتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جیسی عبادت آپ کی کرنی چاہیے ویسی عبادت ہم نے نہیں کی، جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے ویسے ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ توبہ کرتے ہیں، جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی بات ہم نے نہیں کی۔ نیکی کرنے کے بعد بھی لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہر اعتبار سے ترقی کی سیڑھی ہے۔ توبہ معافی ہے، توبہ تلافی ہے، توبہ ہر اعتبار سے ترقی کی سیڑھی ہے۔
اور لوگ توبہ کیا سمجھ میں، توبہ تو وہ کرے جو گناہ گار ہو اور اپنے آپ کو لا تزکوا انفسکم، اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، تم کتنے پاک ہو وہ ہم جانتے ہیں، تم کتنے پاک ہو وہ ہم جانتے ہیں۔ ہر بالغ ہونے سے لے کر موت تک جتنی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان تمام غلطیوں کو یاد کر کر کے زندگی بھر توبہ کرنی چاہیے۔ اب حج کا موسم ہے، لوگ حج کو جا رہے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے بھائی حج کو چلے گئے تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب کیا سمجھ، حج سے پہلے جو گناہ ہوئے اس سے توبہ کرتے ہیں، ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یا اللہ حج کے بعد جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے یوں سمجھا کہ ہم نے حج سے پہلے جو گناہ کیا وہ حج نے آ کر سب کو ختم کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے، تیری لبیک کا کیا حال رہا، تیرے احرام کی کیفیت کیا رہی، تو جب سفر کی نیت کیا تو اس وقت تیرے اندرونی جذبہ کیا رہا، تو جب پار ہوا حدود حرم پر جس کو میقات کہا جاتا ہے، یلملم کہا جاتا ہے، اس پر سے جب تو پار ہوا اس وقت تیرے اندر کے اعتبار سے احوال کیا بنے، نیت کیا تھی، تو جب جا رہا ہے سفر میں جا کر پہنچا مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ، نزول مکہ نزول مدینہ کے وقت تیرے جذبات کیا تھے۔ ان تمام حالات کو اگر ہم دیکھا جائے، فرمایا اس وقت پوچھا حضرت شقیق بلقی نے، بیٹا ذرا بتا تو کیا طواف کرتے وقت یہ تصور کیا تو رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہو چکا ہے اور رب ذوالجلال کا تو عرش کا طواف کر رہا، یہ تصور پیدا ہوا؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر تو طواف ہی نہیں کیا۔ لبیک کہتے وقت اللہ کو حاضر و ناظر سمجھا؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا تو لبیک ہی نہیں کہا۔ ایک ایک بات پوچھتے جاتے تھے اور وہاں سے نفی کا جواب ملتا تھا اور ہر بات پر کہتے تھے پھر تو نے طواف ہی نہیں کیا، پھر تو نے سعی ہی نہیں کیا، پھر تو نے رمی جمرات ہی نہیں کیا، پھر تو نے مزدلفہ کا قیام ہی نہیں کیا، پھر تو نے عرفہ میں گیا ہی نہیں، پھر تو نے حج کیا ہی نہیں۔ اگر تیرا حج قبول ہو گیا ہوتا اللہ کے پاس تو پوری زندگی کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ بدلا، خرے عیسیٰ بسفر حج رفت، چون باز آیت خرشد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا حج کو گیا ساتھ میں، وہ زمانے میں تو گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ ارے اس زمانے میں سب سے کمتر سواری جو تھی وہ گدھا، سب سے کمتر سواری، اور وہ سواری پر سفر میں جاتے تھے اور سفر میں جا کر اسی سواری پر پورا ساز و سامان لاد دیا کرتے تھے، اور جب طواف کرتے ہیں سواری بھی طواف کر رہی ہے، گدھا بھی طواف کر رہا ہے، صحیح کرتے تھے گدھا بھی صحیح کر رہا ہے، قربانی کو جاتے تھے گدھا بھی آ رہا ہے، عرفات میں گدھا ہے، مزدلفہ میں گدھا ہے، رمی جمرات میں گدھا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تمام جگہوں پر گدھا تھا کہ نہیں تھا؟ جب واپس آیا تو کیا الحاج گدھے صاحب بول کر استقبال کرتے ہیں کیا؟ ارے وہ گدھے کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ایسے حاجیوں کا حال جو حج کو جا کر نماز نہیں پڑھتے، حج کو جا کر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، حج کو جا کر بیوی سے لڑتے ہیں، ساتھیوں سے لڑتے ہیں، حج کو جانے کے بعد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے۔ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اللہ نے حج کے سلسلے میں صاف فرمایا ارے بھئی یہاں پر گندی باتیں مت کیا کرو،
لڑو مت، فسق گناہ مت کیا کرو، لیکن گناہ بھی کرتے، ٹی وی خریدتے ہیں، واہ کیا حج کرے جی، ٹی وی ویڈیو اب تو بہت کم ہو گیا، پہلے زمانے میں بڑے ادب کے ساتھ خرید کر لاتے تھے، مکے سے لائے سو ٹی وی کو تو ادب سے دیکھو، اسے 2-3 بوسہ، اسے ہاتھ لگا کو بوسہ دینا سو کیا، اسے معانقہ کرتی سو کیا، اسے عود بتی لگاتی سو کیا، اسے پھول کا ہار پہناتی سو کیا، کہاں سے آیا سو، کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ ارے وہ مدینے میں خریدے سو، مکے میں خریدے سو۔ میرے بھائیو عزیزو، یہ تمام چیزیں بندہ انجام تو دیتا ہے، لیکن واپس آنے کے بعد چوں آیت خرشد، واپس آیا گدھے کا گدھا ہی رہا۔ اس لیے کہتے ہیں توبہ کرو، ہر چیز میں توبہ کرو، ہر چیز میں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہماری نماز اپنے فضل سے قبول فرمائے، تراویح پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب تم بیٹھو تو استغفار میں اپنی عبادتوں کو بھی شامل کرو، یا اللہ میری عبادت قبولیت کی دعا کرنے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ قبول کر لے، کیا منہ سے بولوں، کیا میں کہہ سکتا ہوں، یا اللہ رحم فرما کر، کرم فرما کر میری عبادتوں کو بھی شرط قبولیت سے نواز دے۔ اب جیسا بعض مرتبہ پاس کرنے کے لیے بیٹھتا ہے ممتحن، تو دیکھتا ہے بھئی یہ تو اچھا پڑھنے والا، یہ بھی اچھا پڑھنے والا، فرسٹ کلاس۔ ایک بچہ ہے بیچارہ کمزور، اداس چہرہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر رحم کھا کر پاس نمبر دے دیتا ہے، جا با تو بھی پاس جا۔ تو ان بندوں میں یا اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کر۔ علماء فرماتے ہیں یہ استغفار اپنی اپنی عبادتوں پر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ پہلے توبہ کرو، اگر استغفار کریں گے تو کیا ہوگا، توبہ کریں گے تو کیا ہوگا، کتنے گناہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت سب سے بڑی مصیبت، میں ہمیشہ 3 باتیں کہا کرتا ہوں، ایک بے غیرت ہو گئے ہیں ہم، نمبر 2 بے شرم ہو گئے ہیں، نمبر 3 بے حس ہو گئے ہیں۔ بے غیرت کا ہو جانا، بے شرم کا ہو جانا، بے حس کا ہو جانا، یہ سب کیسے ہوا؟ علماء کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا سب سے بڑا اثر کھانے کا اثر۔ کلو من الطیبات، اللہ کا حکم ہے اے لوگو پاک کھایا کرو۔ اگر ہم حج کو بھی جائیں، پاک کھائے بغیر چلے گئے، حج میں جانے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کا من نہیں لگے گا۔ کعبے کو دیکھ کر جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے، صفا مروہ میں جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے، احرام کی حالت میں جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے، جو کیفیات آپ کو مزدلفہ میں عرفہ میں ہونی چاہیے، وہ کیفیات سے بالکل خالی، وہ احساسات سے بالکل خالی، وہ جذبات سے بالکل خالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر جو میٹیریل اس کا جا رہا ہے وہ میٹیریل ناجائز۔ میں پرسوں طلبہ عزیز کو سمجھا رہا تھا، اے مولانا کیسا ناجائز ہے، چاول جائز، کوتمیر جائز، پنڈو جائز، پیاز جائز، وہ جو قربانی دیا ہوا بکرا جائز، سب جائز، تو کیسا بھی ناجائز؟ ارے اللہ کے بندے، وہ چیزیں جس پیسوں سے خریدے وہ پیسہ ناجائز۔ ایک چاول ہے جائز پیسوں سے خریدا ہوا، ایک چاول ہے ناجائز پیسوں سے خریدا ہوا، تو ناجائز پیسوں سے خریدا ہوا چاول پکانا ناجائز، کھانا ناجائز۔ کیوں؟ آپ نے ناجائز پیسوں سے خریدا۔ تو اس لیے حضرت تھانوی کہتے ہیں سب سے پہلے استغفار کرو، اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، اس کے بعد درود شریف کا اہتمام کرو،
حضرت تھانوی نے مثال دی، سب سے پہلے کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے اسے دھویا جاتا ہے، دھونا استغفار ہے، پھر اس کے بعد سکھایا جاتا ہے، پھر برش کیا جاتا ہے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، پھر کہا جس کو پہننے کے بعد عطر لگا کر اسے معطر کیا جاتا ہے، یہ درود شریف ہے۔ اسی طرح پہلے دلوں کو صاف کرو، پھر دلوں کو مرتب کرو، پھر دل کو اس کے بعد معطر کرو۔ پہلے دلوں کو مصفا کرنا، مزکا کرنا، بعد میں دلوں کو مرتب کرنا، بعد میں دلوں کو معطر کرنا۔ یہ ہمارے دلوں کا حال ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ ذکر کا اہتمام کرو۔ دل مردہ ہو گیا ہے، سب کا دل، اللہ ہمیں سریے کی حفاظت فرمائے، مردہ ہو گیا، مردہ، کیا بھی احساسش نہیں، چپ۔ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو۔ اگر زندہ کرنا چاہتے ہو دل، نہیں بھی ہمیں مردوں میں چھوڑے، ہمیں کیا بھی بول سکتے ہیں، ہمیں کیا بھی کر سکتے ہیں۔ والذی یذکر الرب والذی لا یذکر الرب مثل الحی والمیت۔ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو، حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر جینا چاہتے ہو، ناجائز کو ناجائز سمجھ کر، جائز کو جائز سمجھ کر رہنا چاہتے ہو، تمہارے اندر حرام کی حرمت پیدا کرنا چاہتے ہو، کراہیت کی، مکروہ کی کراہیت پیدا کرنا چاہتے ہو، ناجائز کی اہمیت پیدا کرنا چاہتے ہو، جائز کی وقت پیدا کرنا چاہتے ہو، فرض کی اہمیت دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ دل کے اندر وہ احساسات پیدا کرنا چاہیے۔ اگر احساس پیدا نہیں ہوا تو کوما میں رہ سو مردے کے سکا، کوما میں پڑا ہوا ہے، آنکھیں ہیں دکھتی نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے دھڑکتے نہیں، ہاتھ ہے پکڑتے نہیں، پیر ہے چلتے نہیں، عقل ہے دماغ ہے سوچتے اور سمجھتے نہیں۔ اب ایسے مردے کو زندہ مردہ، اسے زندہ کیسا کریں؟ اب ہاتھ حرکت دے، ارے بھائی کیا ہوا؟ ہاتھوں میں احساس پیدا ہو گیا، پیروں میں احساس پیدا ہو گیا، آنکھوں میں احساس پیدا ہو گیا، زبان حرکت کر رہی ہے، آنکھ رو رہی ہے، کان سن رہے ہیں، اور ہاتھ اور پیر تھوڑے سے حرکت میں آ رہے ہیں۔ تو جس طرح جتنے ان کے رشتہ دار ہیں کتنے خوش ہوں گے، اسی طرح ایمان گناہ کو دیکھتے ہی گناہ کی نفرت دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، سمجھو کہ ایمان حرکت میں آ گیا۔ ایمان حرکت میں آ گیا۔ گناہ دیکھنے کے باوجود، نیکی کرنے کے بعد، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، اچھائی اچھی لگے برائی بری لگے، مومن بن گیا۔ میں بات یہ شروع کیا تھا، اللہ نے 3 چیزیں دی اور 3 کو اللہ رب العزت 3 انسان کی لازمی ضروریات میں سے بنایا، اس میں سے ایک سانس لینا، اور جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا اللہ اسے عام کر دیتا ہے۔ جیسے سانس عام ہے، فری آف کاسٹ، کیا بھی اسے بل بننے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، پانی انسان کی ضرورت ہے، ہاں ہے، چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی لیکویڈ اس کے لیے غذا ہے۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتے ہی لیکویڈ، سالڈ کھاتا سو بعد میں، کھانا روٹی بریڈ سیریلیکس یہ سب کب کھاتا ہے؟ بعد میں، لیکن سب سے پہلے سیال چیزیں لیکویڈز، اور یہ سیال جتنی بھی چیزیں اللہ اسے بھی عام کر دیا۔ اس لیے ایک زمانہ تھا پانی بیچنا ناجائز فتویٰ دیا گیا، پانی بیچنا ناجائز، پانی کا دھندا کرنے والا انتہائی بدتر انسان، پانی کا دھندا کرنے والا مہا کنجوس،
پانی کا دھندا کرنے والا ملعون، یہ سب فتوے دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں پانی کا دھندا یہ ایک بزنس ہو گیا۔ بے پیوریفائی کرنا چاہیے، محنت لگتی ہے، باٹل، پھر اس کے بعد پاک پانی، پھر وہ پانی کو گندگیوں سے صاف کرو، اس کے لیے مشینریز لگاؤ، جگہ متعین کرو، کرنٹ استعمال کرو، اس سب میں کچھ پیسے لگتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، بعد میں وہ پانی باٹل کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس پانی کے لیے اجازت دے دی گئی، چلو بھئی اب جتنا خرچہ ہو رہا ہے اس پر آپ منافع رکھ کر اپنا پانی بیچ سکتے ہو۔ اسی طرح ایک زمانے میں تیسری جو چیز ہے وہ کھانے کے بارے میں بھی یہی بات تھی۔ کھانا بیچنے والے خاندان کو لوگ بڑی ذلت سے دیکھا کرتے تھے، ہوٹلاں والوں کو ذلت سے دیکھتے تھے، ہوٹل کھانا بیچتی سو تمہیں، کھانا بیچتی، بے کھانا تو سخی لوگ ہزاروں کو کھلا دیا کرتے تھے، کھانا کھلانے سے آدمی جنتی بنتا ہے، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانے سے، بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، ارے بھئی اکرام مسلمین میں کھانا کھلانے کی اتنی ترغیب دو، اتنی ترغیب دو، اتنی ترغیب دو، کائنات کے ہوٹل بند ہو جائیں، کائنات کے ہوٹل کیا ہو جائیں بھائی؟ بند، ہوٹلیں بند۔ کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں ہوٹل نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ مہمانوں کو ہوٹل کو بھیجتے نہیں، مہمانوں کو گھر لے جاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ لاڈجز بند، ہوٹلز بند، ٹی اسٹالز بند، چائے ہم پلائیں گے، کھانا ہم کھلائیں گے، اور آنے والے مہمانوں کو قیام ہم کرائیں گے۔ تو پہلا زمانہ تھا گھر کے ساتھ مہمان خانہ بھی بنتا تھا، گیسٹ ہاؤس۔ اب کہاں ہیں؟ اب گیسٹ نہیں، نیکسٹ ہاؤس۔ نیکسٹ کسے بولتی؟ کسے بولتے ہیں بھائی؟ جی نیکسٹ کے معنی کسے کہتے ہیں؟ گھونسلے کو۔ گیسٹ نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے۔ پہلا یہ ہوتا تھا محلے والے مل کر ایک گیسٹ ہاؤس لیتے تھے، ارے بھئی ہمارے یہاں گلی میں کوئی مہمان آئے گا تو ہمارے گیسٹ ہاؤس میں رہے گا، اس کا یہ کرایہ ہے، جو بھی مہمان آئے گا آپ اس کے لیے 100 روپے دے دیں گے بس۔ لیکن مہمان نوازی ہی ختم، مہمان نوازی ہی ختم۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ فرمایا، کلوا واشربوا یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا۔ اے لوگو، جو ہم نے دیا اس میں سے حلال کھاؤ۔ حلال کھانے سے کیا ہوگا؟ نیت بھی پاک رہے گی، آنکھیں بھی پاک، دماغ بھی پاک، سوچ بھی پاک، فکریں بھی پاک، جذبات بھی پاک، خیالات بھی پاک، تفکرات بھی پاک۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عیب دیکھنے والی نظر کو ختم کرو۔ آج کل ہم لوگ عیب دیکھنا زیادہ، اکثر ایک جماعت ہی ہوتی ہے ہمیشہ عیب دیکھتی ہے، ہمیشہ عیب، خوبیاں ان کو دکھتے ہی نہیں۔ اچھے لوگ ہمیشہ ہر ایک سے اچھائی لیتے ہیں، جن کی نظریں اچھی ہوتی ہیں، جن کا سوچ اچھا ہوتا ہے، جن کی فکریں اچھی ہوتی ہیں، خنزیر میں بھی اچھائی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ خنزیر نجس العین، نجس العین، ناپاک جانور، گندا جانور، وہ جانور جس کا سراپا ناپاکی ناپاک ہو وہ خنزیر ہیں، اس خنزیر میں بھی اچھائی دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی بزرگ سے پوچھا گیا، حضرت آپ خنزیر میں اچھائی دیکھتے ہیں؟ کہا جی۔ فرمایا کیا ہے خنزیر میں اچھائی؟ سب سے پہلا حضرت نے فرمایا یوقظ مبکرا،
وہ سب سے پہلے تمام جانوروں میں صبح سویرے اٹھتا ہے. خنزیر صبح سویرے اٹھتا ہے. صبح سویرے خنزیر اٹھے گا. وَيَمْشِي مُتَوَازِيًا، اور وہ چلے گا سر جھکا کر، کبھی بھی اینٹ کر، سر اوپر رکھ کر نہیں، سر جھکا کر وہ چلتا ہے. چلتے وقت اس کے چال میں تواضع، تمیز، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو فرمایا گیا کہ وہ چلتا ہے تو کیسا چلتا ہے کہ اس کے چال میں، اس کے رفتار میں تواضع ہوتی ہے. خنزیر. اور تیسری چیز کیا کہا؟ فرمایا یہ تمام گندگیوں کو اپنے اندر لے کر زمین کو صاف کرتا ہے. صبح صبح دیکھیے خنزیر پورے گندگیوں کو صاف کرتا رہے گا. میونسپلٹی میں اس زمانے میں خنزیریں ہی ہوا کرتی تھی. پرانے زمانے کا میونسپلٹی انہیں خنزیر سب کو صفائی کرتا تھا، سب کو صاف کرتا تھا. تو علماء کہتے ہیں اچھائیوں کو دیکھنے کے پر، اچھائیوں کو دیکھنے والے کو ہر ایک، بھئی اگر ہم اچھائی نہیں دیکھیں گے ہمارے بچوں میں بھی اچھائی نظر نہیں آئے گی، ہماری بیوی میں اچھائی نظر نہیں آئے گی، دوست میں اچھائی نظر نہیں آئے گی، مطلبی لوگ ہو جائیں گے. خذ ما صفا ودع ما تدیر، اچھائی لینے کی عادت ڈالنی چاہیے. بھئی اس کے پاس کیا ہے؟ اچھائی ہے، لے لو. اس کے پاس کیا اچھائی؟ مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ہمارا کام اچھائیوں کا لین دین ہے. جو اچھائی ان کے پاس ہے لے لو، جو اچھائی تمہارے اندر ہے دے دو. تو بہرحال انہی اچھائیوں کو لینے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک بزرگ کہنے لگے حضرت عالم میں اصلاح کیسا پیدا ہوگا؟ فرمایا بس اتنا شیر بن کر جی رہا ہے، گیدڑ بن کر جی رہا ہے، مرغا بن کر جی رہا ہے، مچھلی بن کر جی رہی ہے، اور تم انسان ہو، انسان بن کر جیو، عالم میں اصلاح ہو جائے گا. تم انسان ہو لیکن جانور بن گئے، انسان ہو جانور بن گئے. فرمایا نہیں، انسان بن جائے عالم میں اصلاح ہو جائے گا. اور انسان کی نظر، انسان کی زبان، انسان کی سوچ، اور کامل انسان کون؟ کامل انسان اللہ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور تمام انبیاء کامل انسان ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان فرمایا انسان سے مراد کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علمہ البیان، سرکار کو اللہ نے پیدا کیا اور تمام قرآن پاک کی تشریح سکھائی. رحمان نے قرآن سکھایا حضور کو، علم القرآن. انسان کو پیدا کیا یعنی حضور کو پیدا کیا، اور پھر حضور کو قرآن پاک کی تشریح توضیح سکھائی. تو جو حضور کے نقش قدم پر چلے گا وہ انسان بنتا چلا جائے گا. سب چلیں گے بھی انشاءاللہ حضور کے نقش قدم پر، ہر ایک چیز میں سنت. اسی لیے بچوں کو مکتب میں بھیجو کہا جاتا ہے، بچوں کو جو کہا جاتا ہے مکتب میں بھیجو. کیوں؟ میں ہمیشہ یہ بات بتاتے رہتا ہوں. ایک زمان مکتب شروع ہو کر 50 سال کے اندر ہوئے. اس سے پہلے مکتبہ گکتبہ سب کون سے بھی نہیں تھے. مکاتب جو شروع ہوئے بہت کم مدت. کیوں مکاتب شروع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء سے. مرد سیکھتے تھے، مردوں سے عورتیں سیکھتی تھیں، عورتوں سے بچے سیکھتے تھے. بچے کے لیے سب سے پہلی معلمہ ان کی مائیں ہوا کرتی تھی. اور جب سے بڑے سیکھنا چھوڑ دیے علماء سے تو عورتیں بھی سیکھنا چھوڑ دیں. جب عورتیں سیکھنا چھوڑ دیں تو بچے بھی سیکھنا چھوڑ دیے. نہ باپ سدھرا ہوا نہ ماں سدھری ہوئی،
دونوں کو فکر پیدا ہوا کہ بھئی اگر ہم اپنے بچوں کو ہماری صحبت میں رکھیں گے، ادھر بھی بگاڑ ادھر بھی بگاڑ، دونوں کی بگاڑ کو دیکھ کر بچے بگڑ جائیں گے، کیا کریں؟ بچوں کو بھیجو مسجد تاکہ حضرت سکھائیں۔ تو حضرت کیا کر رہے ہیں؟ مکتب کے حضرت تم دونوں کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری تھی قرآن سکھانا، تربیت دینا، ماں کی ذمہ داری تھی اس کی نگرانی کرنا، اس کی تربیت کرنا، لیکن ماں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، باپ نے وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، لے آ کر کہتے ہیں ادنا درجہ مکتب میں بچوں کو داخل کرو، استاد وہ ذمہ داری کو ادا کرے گا، تم لوگوں کو چاہیے آ کر استاد کا شکریہ ادا کرتے۔ ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا جی مارے کہتے نا تمہیں استینا چڑھا لے کو حضرت کے پاس، جو حضرت تمہارے بچے کو قرآن سکھایا، جو حضرت تمہارے بچے کو انسان بنائے، جو حضرت تمہارے بچوں کو حضور کا تعارف کرائے، جو حضرت تمہارے بچوں کو اللہ رسول سے ملایا اور کلام اللہ تھمایا، کلام اللہ ختم کرنے کی شان تمہیں حاصل کرنے کا موقع دیا، وہ حضرت اگر تربیت کے لیے 2-3 اگر پٹائی کر بھی دیا، پہلے بولتے تھے استاد کا مار کیا تو بھائی، ارے بولو بھائی، ڈر کتنا ہے دیکھو مدرسے کو، ارے استاد کا مار کیا ہے؟ پھول کا ہار، جتنے اس وقت ہار کے قابل بنے ہی نہیں، جو استاد کا مار اس وقت نہیں کھایا ابھی بھی مارا کھا لے کو چھی جورو کے ہاتھوں سے، ابھی بھی مارا کھا لے کو چھی، کبھی سالے کے پاس مارا کھاتی، کبھی جورو کے پاس مارا کھاتی، کبھی روڑا میں مارا کھاتی، کبھی یہاں مارا کھاتی، وہاں مارا کھاتی، مارا کھا لے کو چھی کہاں ملے مارا، کیوں؟ استاد کا مار نہیں کھائے۔ استاد کا مار کھا کر رہتے تو انہیں آج مارا کھاتی، بولو بھائی مارا کھاتے نہیں کھاتی، جتنے اس وقت مارا کھا رہی پولیس آگے مارا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ استاد کا مار نہیں کھائے۔ اگر اپنے بچپن میں استاد نے مار کر، باپ نے مار کر، ماں نے مار کر، بڑوں نے مار کر تربیت کیے ہوتے، آج وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی اور مارتا، بلکہ وہ پھول کا ہار کے ارے بلاؤ بھائی، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھول کا ہار کے قابل بنتے۔ تو ماشاءاللہ کل یا پرسوں، کب ہے؟ اتوار کو، کل ہفتے کو مکتب کا جوڑ ہے، ہماری اسی مسجد میں ہے جوڑ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام ساتھی جتنے یہاں موجود ہیں اپنے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے کل تشریف لائیں، انشاءاللہ جوڑ میں شریک رہیں، جوڑ میں جو باتیں بتائی جائیں گی وہ باتوں پر عمل کریں اور اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کریں۔ انشاءاللہ ہمارے بچے آج سب سے زیادہ فکر اپنے مستقبل کو بچانے کی ہے۔ ہمارے بچے بگڑ نہ جائیں، ہمارے بچوں کی صحبت بدل نہ جائیں، اس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ فکر کرتے ہوئے مسجد کے ذمہ داروں نے مکاتب کا جوڑ رکھا ہے، تو اس میں آپ بھی شریک ہوں اور اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔